السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ مکتبۃ الشاملہ کیسے استعمال کریں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ مکتبۃ الشاملہ کے دو حصے ہیں، اور آبویسلی چونکہ اب ہم موبائل کے ایرا میں داخل ہو چکے ہیں تو وی آر گونا ڈیل ود دا موبائل ناٹ ود دا لیپ ٹاپ۔ تو موبائل والی سائٹ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک آن لائن پارٹ ہے جو یہ ہے، اور ایک آف لائن حصہ ہے، اور وہ گوگل پلے اسٹور سے ہٹ گیا تو وہ اے پی کے فائل سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ رابطہ کی بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے مختلف حصص میں آف لائن اور آن لائن دونوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، لیکن ایک بار اور کر رہا ہوں آن لائن کو۔ اس میں آف لائن سے کچھ مدد لوں گا کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے، ورنہ میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور چیز اس میں آپ یہ امپورٹنٹ سمجھیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مکتبۃ الشاملہ ہے اس کے اندر آپ کو لفظ بالکل صحیح لکھنا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی لفظ آگے پیچھے لکھ دیا تو وہ سرچ نہیں ہوگا۔ یا فار ایگزامپل اب جیسے الحمد ہے تو آپ نے الحمد لکھنا ہے، لیکن اگر وہ اصلاً اس روایت میں وہ لفظ والحمد ہے تو واو عموماً اٹیچڈ آتا ہے والحمد کے ساتھ، تو اگر آپ نے واو کے ساتھ نہیں لکھا تو الحمد سرچ نہیں ہوگا اس حدیث میں۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہمیں اپنا مقصد بھی ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا جو میرا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے، تو یقیناً قرآن اور اس کی تفاسیر کو میں یہاں پہ سرچ نہیں کروں گا، لیکن آپ جب ایکسپلور کریں گے مکتبۃ الشاملہ کو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جو سب سے بہترین طریقہ ہے مکتبۃ الشاملہ میں سرچ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ بحث فی المکتبہ میں جائیں، تو یہ آپ کے سامنے مختلف آپشنس آ جائیں گے۔ اس میں ایک طریقہ تو ہے کہ بحث فی کل الکتاب، اس کو آپ کھولیں تو یہ آپ کے سامنے آپشن آ جائے گا، پھر آپ یہاں پہ لفظ ڈالیں ہر کتاب میں۔ بحث فی نطاق المحدد یعنی کہ اسپیسیفک چیزوں میں آپ اس کو سرچ کریں، تو پھر آپ کے پاس یہاں آ گیا جس طرح وہ جو لیپ ٹاپ والی سائٹ ہے کہ قرآن کے حوالے سے کتب کے حوالے سے جمیل کتب، اس کے اندر پھر آ جائے گا جمیل اقسام کے اندر آپ کے پاس عقیدہ آ جائے گا، تفاسیر آ جائیں گی قرآن کی۔ آپ اس میں اگر آپ کتب و سنت سرچ کرتے ہو تو آپ کو صرف جو احادیث کی کتاب متن والی ہیں اس کے ان میں وہ سرچ کر کے دے دے گا۔ یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ عموماً ہمیں کتاب پتہ ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ کتاب، اگر کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ جا کے بحث فی کل الکتب میں، یا اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسپیسیفک ریجن سے تخریج اور تحقیق سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے فار ایگزامپل ہاں یہ تخریج والاطراف، تو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے ترک یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، پھر مختلف کتابیں، اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، المسند المصنف المعلل کے دوارا بھی آپ کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عموماً لسان القرآن اور اس قسم کی کتب ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اب اس میں اسماء المؤلفین البحتوی اور اسماء الکتب کا بھی آپشن ہے، تو آپ اسماء الکتب کے ذریعے ڈائریکٹ کتاب کو نکال سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب میں تہذیب التہذیب نکالتا ہوں۔ عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں تہذیب، ہاں الہندیہ کھول لیتے، انتقل الکتاب یعنی کتاب کی طرف جائیے۔ عموماً میں راوی کا نام لکھتا ہوں تو مجھے ملتا نہیں ہے۔ اب جیسے فراز بن یحییٰ ہے تو بھائی سیدھا طریقہ یہ آپ نیچے جائیں گے، سرچ کا آپشن آ گیا تو اس کے اندر یہ پوری کتاب میں آپ کو نام سرچ کر دے گا۔ اب مجھے لکھنا ہے فراز بن یحییٰ۔ اچھا، آف لائن سے زیادہ آن لائن اس حوالے سے اچھی ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ نکال کے دے دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیے فراز بن یحییٰ الحمدانی اس نے پہلے ہی نکال کے دے دیا، اور آپ پھر اس کا پورا حال احوال پڑھ سکتے ہیں۔ آف لائن میں ایشو کیا ہوتا ہے میں آپ کو اب دیکھیے یہاں پہ آف لائن مکتبۃ الشاملہ میں کیا سین ہوتا ہے کہ یہ آپ گئے، ٹھیک ہے، یہ آپ گئے ادھر تراجم و طبقات، تہذیب و تہذیب میں گئے، جب آپ کے سامنے براؤن پیج آ جائے پھر آپ نے سرچ آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ آپ نے لکھا فراز بن یحییٰ، یہ آپ کے سامنے آگے دیکھ رہے ہیں واو نمبر 1 پہ 2 پہ، تو واو ساتھ چپکا ہوا ہے تو کیونکہ وہ ٹیکسٹ میں آ رہا تھا تو آپ نے اگر اس طرح سرچ نہیں کیا تو آپ کے سامنے نہیں آئے گا وہ پوری طرح۔ اب اس نے فراز بن یحییٰ کا ترجمہ آپ کو مین نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ترجمے میں فراز کے ساتھ نمبر 1 ہسٹیرک ڈال کے حاشیہ لکھا ہوا ہے جو کتاب کا رائٹر ہے اس نے، اب اور وہ اسی طرح چھپی ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ چونکہ آپ نے ہسٹیرک کا ورڈ نہیں لکھا تو اس نے مین ترجمے والا حصہ سرچ نہیں کیا۔ تو یہ جتنی بھی حدیث کہ روات کی کتب ہوتی ہے نا علم رجال کی، ان میں ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو آپ گئے
حرف المیم سامن میں ہم نے سرچ کیا تو آپ کو حرف الفا مل گیا. اب آپ حرف الفا میں جا کے ڈائریکٹ نام سے نکالیے. فراز نام کے لوگ ہمیں مل گئے اور یہ ہم نے نکالا تو بقسمت پہلے ہی نام فراز بن آیا ہے اور اس میں ہم اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں فراز کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. اب آ جائیں آپ آن لائن مکتبۃ الشاملہ میں. یہاں پہ بھی دیکھیے فراز کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہوا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر غلطی کر دی نا تو آپ پھنس جائیں گے. تو یہ سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کتاب لکھی. اب فار ایگزامپل ہم مسند ابی یعلا سرچ کرتے ہیں. مسند ابی یعلا یہ آ گئی ہمارے پاس سوناری کی تحقیق کی انتقل کتاب. اس میں طریقہ یہ کہ ایک تو آپ کہیں بھی رینڈم جا کے کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ پریفیس کھل کے آ جائے گا. اس میں آپ یہاں پہ حدیث نمبر ڈال سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک حدیث نمبر ہے 7013 اس کو سرچ کرنا ہے اذهب تو آپ ڈائریکٹ وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ جلد نمبر لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارے سامنے آ گئی 7013 نمبر حدیث 7013. اور ہم نے آگے جا کے مزید اس کا متن بھی دیکھ لیا. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یسب علی. تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل لفظ یاد ہے عربی کا تو آپ ڈائریکٹ پھر یہ کریں کہ جب آپ اس والی پریفیس میں انتقال کتاب کر کے آئیں گے نا تو آپ یہ سرچ کے بارے میں کلک کریں تو وہ کتاب کے اندر والا حصہ جو میں نے آپ کو بتایا یسب علی یہ میں نے لکھا تو یہ آپ کو نکال کے دے دے گا. دیکھیں بائی چانس یہ ہم آ گئے ادھر وہی 7014 آگے شروع ہو رہی تو ہمیں پتہ چل گیا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یا تو ڈائریکٹ ورڈ لکھ کے ملتا جلتا قریب کا, یہ نہیں کہ بہت کامن ورڈ لکھ دیا. فی تو ہر جملے میں تقریباً استعمال ہوتا ہے یا ہر ایک پیراگراف میں, یا حدیث نمبر لکھ کے سرچ کر لیا. تو یہ طریقہ ہے. اب باقی آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کہاں ایشو آ رہا ہے. پھر باقی دیکھیے بات یاد رکھیں کہ اٹ ڈپینڈس آن دا پرسن. ٹھیک ہے کہ کون کتنا اس چیز میں انٹرنلائزڈ ہونا چاہتا ہے. کتابوں کا طریقہ بتا دیا, وہ بتا دیا, کون اس کو کتنا استعمال کرتا ہے اٹ از اپ ٹو دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ بھی آپ نکال کے اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں اور تحکیم پڑھ سکتے ہیں اس کی. وہ آپ کے اوپر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.